السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں اس وقت ہم موجود ہیں، دو دوست ہیں ہمارے، یہ ابھی صبح کے وقت جو ہے وہ واپس پہنچے سیلاب زدگان کی مدد کر کے، اور یہ یہاں سے حویلی لکھا ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں جو شہر ہے وہاں سے سامان لے کے سیلاب زدگان علاقوں میں گئے، اور یہ دوست جو ہیں وہ سندھ میں گئے۔ ان کے ساتھ ہوا کیا وہاں پہ سندھ کے اندر، اور کس طرح لوگ وہاں پہ ان کو باتوں میں الجھا کے اور نامعلوم مقام کی طرف لے گئے اور وہاں پہ لوٹنے کی کوشش کی، کیسے یہ بچے، یہ ساری باتیں آج ان سے کریں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ حکومت کی جو امداد ہے، جو حکومت کہتی ہے کہ جی ہم نے امداد جو ہے وہ پہنچا دی ان علاقوں میں اور جا رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، تو کتنا کام ہو رہا ہے، کتنی امداد وہاں پہ پہنچ چکی ہے، اور سندھ خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ کتنا ہے وہاں پہ سامان دے رہی ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ابھی تک وہ بحالی میں مددگار ثابت ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی بحالی میں مددگار ثابت ہوئی ہے پیپلز پارٹی، یہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ تو میرے ساتھ شاہد بھائی ہیں اور ملک فاروق صاحب ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ شاہد صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا شکر، علی بھائی آپ سے الحمدللہ۔ اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ گئے سندھ کے اندر، اور اس سے پہلے بھی سامان آپ نے بھجوایا، لیکن اس وقت تو آپ خود گئے، تو جس علاقے میں آپ گئے اس علاقے میں آپ نے کیا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سکھر ہمارا بیس تھا الخدمت فاؤنڈیشن، ان کی طرف ساتھ ہم ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام کیا۔ صحیح، یعنی بیس کیمپ آپ کا؟ بیس کیمپ سکھر تھا، مطلب جتنے بھی اندرون سندھ کے علاقے اندرون سندھ کے علاقے ہیں ہم نے ان کا وزٹ کیا۔ صحیح ہے۔ اور پہلے تو ہم کچھ خالی ہاتھ گئے، ہم اپنے ساتھ سامان نہیں ویئر ہاؤس میں رکھ دیا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم نے وہاں وزٹ کیا، لوگوں کو دیکھا کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے، تو بہت برے حالات تھے ان لوگوں کے۔ اچھا، وہ الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں بیان کر سکوں۔ صحیح، نہیں تو یہ آپ نے سامان ویئر ہاؤس میں کیوں رکھا؟ اگر ہم الخدمت والوں کی یہ خدمت نہ لیتے ویئر ہاؤس کی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا واپس آنا ہی مشکل ہو جاتا، سامان تو جانا ہی جانا تھا، شاید ہم بھی واپس نہ آتے۔ جس قسم کے حالات وہاں پہ سندھ کے علاقے میں چوری ڈکیتی، جو سیلاب زدگان کا سامان ہے نا سر، وہ اللہ کی رحمت سے تو محفوظ، الخدمت یا جن دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے کرو گے تو ایزیلی پہنچ جائے گا۔ اگر آپ اکیلے جائیں گے نا تو آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ کو رستے میں ہی لوٹ لیں گے۔ واپسی پہ میں آتے ہوئے بھی 2-3 جگہ پہ یہ کام ہمارے ساتھ ہوا ہے لوٹ مار کا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہے تو ہم واپس آئے۔ صحیح۔ اچھا شاہد صاحب، یہ جو ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ لوٹنے والا سامان والا سارا معاملہ، یہ اس سے پہلے جب یہ ہم کیمرے کے سامنے نہیں تھے تو آف کیم جو ہے یہ ایک واقعہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمیں کچھ شخص وہاں پہ لے گیا، کیونکہ ہم تو بالکل نئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا چیزوں کا، تو وہ ہمیں بالکل نامعلوم مقام کی طرف لے گیا۔ وہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ سر یہ ایسا ہوا کہ ہم نا واپسی پہ نکلے نا، تو ہم نے تقریباً 10 سے 15 بیگ رکھ لیے راشن کے اور ساتھ کپڑے وغیرہ کے۔ راستے میں نا جب متاثرین سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو واپسی پہ ہم کیا ان کو دیتے جائیں گے، تو ہم اس طرح وہاں سے نکلے ہیں لے کر، تو آگے آئے ہیں، تو ایک ہمارا جو ڈرائیور تھا نا گاڑی کا، اس کا بندہ تھا جاننے والا، دوست ہی کہہ رہا تھا ہے۔ ڈرائیور بھی سندھی تھا؟ نہیں، ڈرائیور یہاں سے پنجابی مقامی تھا، پنجابی تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، اسے ہم نے بتایا اس طرح کہ بندہ، اس نے کہا جی یہاں میرا جاننے والا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں یہاں پہ کون سے متاثرین لوگ ہیں۔ جب ہم پہنچے، سندھی اس کا جاننے والا تھا؟ ہاں جی، سندھی اس کا جاننے والا تھا۔ اچھا، تو وہاں پہ ہم آئے ہیں تو اس کو ہم نے اس نے کال کی ہے، وہ آ گیا ہمیں لینے۔ تو گھوٹکی میں آ کے نا رکے ہیں، گھوٹکی کے اندر وہ کہہ رہا جی یہاں سے 14 کلومیٹر نا آگے متاثرین کا علاقہ ہے، وہاں پہ بہت سارے متاثرین ہیں جو گھر چھوڑ کے نا سڑکوں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیمپ لگایا ہوں، تو ہم ادھر چلتے ہیں۔ میں کہ چلو جی لے جائیں، 14 کلومیٹر تو ہم کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس راشن وغیرہ ہم ان کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہم گئے ہیں، چلے گئے ادھر، تو راستے میں نا جی اس نے ہمیں پانی شانی پلایا، تو وہاں پہ ملک صاحب کو جی میرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح، ان سے بولا ہے کہ جی آپ نا ایسا کرے سامان ہمیں دے دیں تو ہم ان کو خود پہنچا دیں گے۔ اچھا، تو آپ اتنا دور جائیں گے تو آپ کو ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، اس لیے آپ واپس چلے جائیں، ہم خود ان کو دے دیں۔ ہم نے بولا نہیں، ہم جب آگے ہیں تو آگے بھی چلے جائیں گے، دے دیں گے، صحیح ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر جب آگے گئے ہیں تو سب جا کے ہم نے دیکھا جی وہ بندہ ہمیں اپنے گھر لے گیا ہے، تقریباً 14 کلومیٹر کی بجائے ہمیں 30 کلومیٹر آگے لے گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، علاقہ بھی ایسا تھا کہ بندہ ڈرنے والا تھا، صحیح، نہ سڑک کوئی صحیح، ٹوٹی پھوٹی ساری، صحیح، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر وہاں ہم نے دیکھا سب متاثرین تو اتنے نہیں تھے، 1-2 گھر تھے جو مطلب کہ گرے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ
متاثرین ہوں۔ کتنے گھنٹے وہاں پہ انہوں نے رکھا آپ کو؟ ہم تقریباً 3 گھنٹے وہاں پہ رکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ ہم جاتے ہیں، ہم نے چلتے انہیں ہیں؟ بولا نا جی ہم جاتے ہیں جی، تو ہمارے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، ہم جسٹ وزٹ کرنے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہہ رہے ہیں آپ اتنا آئے ہیں وزٹ کرنے تو نہیں آئے ہوں گے، آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا۔ پھر ہم نے یعنی کہ ان کی کوشش تھی فورسفلی کہ سامان آپ دیں؟ جی بے شک جی۔ تو وہاں پہ ان کے اتنے خود تھے جانور، ان کے تقریباً 150 جانور کھڑا تھا، اور اس کے بعد ان کو چاہتے تھے کہ دیں؟ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ خود اسٹیبل تھے وہ بندے، تو وہ کہہ رہے تھے نا جی ہمیں رات 9 بجے آپ چلے جانا یہاں سے، یہاں تب تک رکیں آپ، اور 9 بجے وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ ہم نے مجھے ایک بات بتائیں کہ وہاں پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے، آپ کو سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی نظر آئی ہے؟ کیونکہ آپ سندھ سکھر اور یہ روڑی والی سائڈ پہ تھے، سندھ گورنمنٹ کتنی نظر آئی آپ کو؟ سر سندھ گورنمنٹ کا تو ہمیں کوئی ایک کیمپ ہو وہ بھی نظر نہیں آیا، یا سندھ گورنمنٹ کے لوگ، پولیس یا انتظامیہ کے کچھ لوگ ہوں کام کر رہے ہوں، کچھ بھی نظر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں 3 اضلاع پھر کر آیا ہوں، اچھا گوٹکی، سکھر، اچھا سکر سے آگے شکارپور ہے غالباً، یا جیب آباد، یہ والے 3 اضلاع میں گیا ہوں خود۔ تو مجھے وہاں پہ نہ تو کوئی پولیس نظر آئی، نہ کوئی ایم پی ایم این اے نظر آیا، کوئی ایسا کام نہیں نظر آیا۔ حکومت سندھ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، حکومت سندھ کا کوئی نمائندہ نہیں۔ صحیح۔ آپ کی کیا رائے ہوگی جو لوگ کہہ لیں کہ خود سے جانا چاہ رہے ہیں اس جذبے کے تحت کہ ہم جا کے تقسیم کریں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا مشورہ ہے؟ جی خود نہ جائیں، نہ جائیں، نہ جائیں بالکل۔ آپ کوئی بھی ایک فاؤنڈیشن، الخدمت ہے یا JDC ہے، کوئی بھی JDC جو بھی ہے، جو بھی کام کسی کر رہے ایک ہیں، نیٹ ورک کے ساتھ، کسی ایک نیٹ ورک کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا۔ آپ اپنا سامان ادھر لے کر جائیں، خود دے کر آئیں۔ ہم گئے ہیں، ہم الخدمت کے ساتھ تھے، ہم نے ان سے جو کہا انہوں نے ہماری بات مانی، ہم نے اپنا جتنا سامان لے کے گئے تھے، ہم نے فرداً جو خاندان چوائس کیے، جن کو ہم نے ایک طریقہ کار کے تحت چٹے بنا کر دی۔ چلیں جی، یہ ناظرین آپ نے جیسا کہ سنا، ملک صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے، ویژولز میں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا بھی ہے کہاں پہ گئے ہیں اور کہاں پہ یہ چیزیں ساری ہو رہی تھیں۔ تو اب یہ آپ نے دونوں کی باتیں سنی، شاہد بھی ہمارے ساتھ تھا اور ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب سین یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی نیٹ ورک کے ساتھ جائیں، آپ انڈیویجول بالکل بھی نہ جائیں۔ اور انہوں نے اپنی آپ بیتی سنا دی ہے کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ کون سا مس ہو سکتا ہے، کس طرح سے آپ کے سامان کو چھیننے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے پھر یہی گزارش ہوگی کہ دیکھیں یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے وہاں پہ پروٹیکشن بھی دیں اور خود بھی پہنچے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، امید کرتے ہیں آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر اس لیے کریں تاکہ وہ لوگ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود سے جا کے سامان دیں، ان کو ایک طریقہ پتہ چل جائے، وہ بھی جا کے ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو، یا وہ کسی ٹربل کا سامنا نہ ان کو کرنا پڑے۔ اسی کے ساتھ پھر سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ عالمی تماشا کے نام سے ہمارا پیج اور چینل ہے، تو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔